تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، جنت کے حصول میں پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ انہی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، 14 فروری کو 22 رجب بن رہی ہے، تو 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کا نام صخر تھا، ابو سفیان ان کی کنیت تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، یہ بھی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی، یہ دونوں حضرات فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کے آئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے اسلام لا چکے تھے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، اسلام پہلے لا چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے، کاتب وحی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ تو اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمائے کہ ان کو ہادی بنا، یعنی ہدایت یافتہ بنا، مہدیاً ہدایت دینے والا، یعنی ہدایت کی محنت کرنے والا، اور وحدی بھی، اور ان کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت امیر معاویہ یہ انتہائی امانت دار ہیں، یعنی وحی لکھنے میں امانت داری کا معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعا فرما دیں، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی ہے کہ یا اللہ ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم سے آزادی کا وعدہ بھی گویا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہو اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا جبرائیل کا فرمانا ہو، تو یہ بغیر وحی کے نہیں ہوا کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہی ارشاد فرمانے والے۔ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ گورنر رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری پر کسی کو مستقل نہیں رکھتے تھے، کچھ عرصہ رکھتے تھے، پھر اس کے بعد ان کو ہٹا دیتے تھے، کسی اور کو گورنر بنا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زمانہ خلافت میں مستقل گورنر رکھا، حتیٰ کہ اردن اور فلسطین ان دونوں کی حکومت بھی، یعنی ان کی گورنری بھی ان کے حوالے کر دی تھی۔ یعنی اتنے امانت دار، اتنے جری، اتنے بہادر تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی یہ گورنر رہے، شام کے گورنر رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے، تو شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ قاتلین عثمان کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری حکومت ابھی اتنی مستحکم نہیں ہوئی ہے کہ میں ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکوں، ابھی بھی مدینہ میں وہ تنتناتے پھر رہے ہیں، تو لہذا اب ان کے اوپر میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن یہ بار بار مطالبہ کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر ہیں، تو یہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا بھی بالکل صحیح تھا کہ اب ایسا فی الحال ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کے اوپر ہاتھ ڈال سکوں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے ہیں تو آپ پھر مجھے اجازت دے دیں، پھر میں ان کو پکڑتا ہوں. یہی 700-800 کے قریب یا 1000 کے قریب یہ باغی ہیں، تو ان کے اوپر ہاتھ اگر آپ نہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دے دیں، پھر میں ان کو پکڑتا ہوں، پھر میں ان سے قصاص عثمان لیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے تھے کہ بتاؤ قاتلین عثمان کون ہے؟ عثمان کے قاتل کون ہے؟ تو کون سے کوئی کھڑا ہو جاتا، کہتا تھا کہ میں قاتل ہوں. دوسرا کونے سے دوسرا کھڑا ہو جاتا میں قاتل ہوں. تیسرا کھڑا ہو جاتا میں قاتل ہوں. کئی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے مجبور تھے. اور یہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قاتلین یہ کہا کرتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا، اپنی مرضی سے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن اس بات سے باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. بات تو یہ ٹھیک ہے، بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس بات سے ان کا ارادہ باطل کا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجبور، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ بھی برحق. اسی وجہ سے جنگ صفین ان کے درمیان ہوئی ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان جنگ ہوئی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں، اور مجتہد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے اور اسے درست فیصلے بھی ہوتے ہیں. اذا اخطأ فلہ اجران اذا اصاب فلہ اجران، جب وہ درست فیصلہ کرتا ہے مجتہد تو اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں. وَإِذَا أَخْطَأَ، اور جب وہ غلطی کر لے فَلَهُ أَجْرٌ، تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہوتا ہے. مجتہد اگر صحیح فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں، اور اگر وہ غلطی بھی کر لے تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہوتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس اعتبار سے کہ وہ مجتہد ہیں پھر بھی ان کے لیے اجر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تو ان کی بخشش ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا فرمانہ انہیں عطا فرما دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ میں یعنی بحری بیڑوں کے ذریعے وہ جنگ ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے جو جنگ میں شریک ہونے والے ہوں. اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے لیے ایسا اجر ہے جیسا کہ بدر کے شہداء کے لیے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ خواب دیکھا. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انہی میں سے ہو. اور یہ جنگ جب ہوئی ہے یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام بھی یزید تھا، ان کے بیٹے کا نام یزید تھا، ان کے بھائی کا نام یزید تھا. حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یعنی ان کی گورنری میں یہ جنگ لڑی گئی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی سپہ سالاری کرنے والے تھے. اور اس جنگ میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئی تھی اور ان کے خاوند بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے. اور جب یہ بحری بیڑے وہاں اترے ہیں، کنارے پر پہنچے ہیں، تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی قبر بنی. تو اس لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں کو معاف فرما دیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا اجر رکھا ہے جیسے بدر کے شہداء کے لیے رکھا ہے، تو اس کی سپہ سالاری کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنے بلند درجے کے مقام والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، ارشاد فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، اور 30 سال کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، رحمت والی۔ اور یہ جو 30 سال پورے ہو رہے ہیں، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے شامل کیے جاتے ہیں خلافت میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے ملا کر لائے جاتے ہیں تو 30 سال پورے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی۔ اس رحمت والی بادشاہت سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ یہاں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث پاک سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کی 2 جماعت، لہذا ان کے بارے میں کوئی آدمی زبان درازی کرے تو اپنے ایمان کے بارے میں خود فیصلہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسلمان ایمان والا شمار فرما رہے ہیں، اور کوئی آدمی ان کے بارے میں زبان درازی کرے تو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کر لے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ ان کے درمیان صلح ہوئی ہے، اور کتنی بڑی مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے، مسلمانوں کے دل جڑے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص تعلق رکھنے والے، اور ان کے دل حقیقتاً آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ تو منافقین کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے ان کے آپس میں دل جڑے ہوئے تھے۔ سلام لکھوں گا میں ہوں سنی، میں صحابہ کو سلام لکھوں گا، صبح و شام لکھوں گا میں سر